وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اسٹوڈیو اسلام میں آپ سب حضرات کا، خواتین کا استقبال ہے۔ الحمدللہ ہم اگر دنیا کی لوگوں کی گمراہی پر غور کریں تو دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک جو ایمان ہی نہیں لائے تو انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کو پہچانا نہیں، اس لیے اللہ کے یا تو منکر ہیں یا پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کو نہ پہچاننا سب سے بڑا گناہ یا غلطی کا سب سے بڑا سبب۔ دوسرے وہ لوگ جو مسلمان ہیں کسی بھی معنی میں، انہوں نے اللہ کے ناموں کے معنی مطلب کو سمجھا نہیں۔ اللہ کو تو مانتے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن اس کے ناموں کو اور اس کے ناموں کے معنی مطلب کو نہیں سمجھنے سے مختلف قسم کی گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے۔ یہی دو سبب ہیں ساری دنیا کی گمراہی کے، اگر غور سے دیکھا جائے۔ ہم مسلمانوں کی گمراہی کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے اسماء اور صفات کے متعلق کچھ باتیں عرض کر رہے ہیں۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، آیت نمبر 180، اور اللہ ہی کے لیے بہت پیارے، بہت اچھے نام، انہی نام کے ذریعے اللہ سے دعا کرو، اللہ کو پکارو۔ اور جو لوگ اللہ کے ناموں میں ہیر پھیر کرتے ہیں، بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اس کے سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، اور اس معنی میں غلطی کہ اللہ کو انسان کی طرح سمجھتے ہیں نا، ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان سب کا بدلہ قیامت میں ان کو ملے گا۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن حدیث میں اللہ کے جتنے نام آئے ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ نام اتنے پیارے ہیں کہ اس سے اچھے اور اس سے پیارے اور اس سے جامع اور اس سے کامل نام کسی کے ہو ہی نہیں سکتے، نہ نام نہ صفات، اس سے بڑھ کر تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، تو لہٰذا اللہ کے ناموں کو اور ان کے صفات کو جاننا بھی ایک انسان پر ضروری ہے، ایک مسلمان پر ضروری ہے۔ اگر اس کو جان لے گا تو مسلمان گمراہیوں سے بچے گا۔ تو اللہ کے پیارے نام ہیں، یہ کم 100 نام ہیں، 99 نام ہیں، مختلف لوگوں نے مختلف نام گنائے ہیں، سب ملا کے دیکھا جائے تو 115 نام ہوتے ہیں۔ اتنے ہی نہیں، اس کے علاوہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، جیسا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں فرمایا کرتے تھے۔ اب اللہ کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے لوگ جو ہے صفات کے معنی سمجھنے میں غلطی کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن مجید نے 6 جگہ فرمایا، ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا۔ یہ معنی اتنا واضح معنی ہے، سمجھ میں آ گیا نا کہ اللہ سب سے اوپر ہے، ساری دنیا سے، سارے عالم سے اوپر اللہ کا عرش، اور اللہ اس سے بہت اوپر۔ تو معلوم یہ کہ اللہ اوپر ہے، لیکن قرآن کی جو دوسری کچھ آیتوں کو لے کر اس کے معنی میں انہوں نے ہیر پھیر کیا، اس معنی کو بدلنے کی کوشش کی
क्या है वो? वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, अल्लाह तुम जहां हो वहीं है। ये नहीं समझना कि अल्लाह हमको देखता नहीं, अल्लाह हमारा जानता नहीं, ये कमरे में छुप गए, ये माना इसका है। लेकिन इस माने में उन्होंने तहरीफ ये की कि अल्लाह हर जगह है, हर जगह है और हर चीज़ में है। नऊज़ बिल्लाह, उससे भी बड़ा ख़राब माना, अल्लाह हर चीज़ में है। अब अल्लाह हर चीज़ में है तो हर चीज़ अल्लाह है, नऊज़ बिल्लाह। कितनी बड़ी गुमराहियाँ देखिए। ये दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया, व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, और हम तुम्हारी शहरत से भी ज़्यादा करीब हैं लेकिन तुम देखते नहीं हो। इसको लेकर समझ लिया कि साहब अल्लाह हर जगह है, हमारे साथ है, घर में है, फलां जगह है, नऊज़ बिल्लाह। इन आयतों को लेकर फुम्मस्तवा अला अर्श की आयत को भूल गए। इसलिए अल्लाह के सिफ़ात को जानने के लिए हमको देखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सहाबे किराम ने उस माने को कैसे समझा। बस उसी हद तक हमको भी इस माने को समझने की कोशिश करनी चाहिए, वरना गुमराही लाजिमी, कितना ही इबादत गुजार हो गुमराह हो जाएगा। लिहाजा हमको चाहिए कि अल्लाह के सिफ़ात को जब बयान करते हैं बग़ैर किसी तकयीफ़ के बयान करें। तकयीफ़ का क्या मतलब है? कैफियत बयान करना, उसकी कैफियत बयान करना, उसकी शक्ल सूरत बयान करना। जैसे कोई आदमी सीढ़ी से नीचे उतरे, अल्लाह भी जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रहता है तो दुनिया में आसमान पर उतरता है, उतर कर बताए देखो अल्लाह ऐसा उतरता है, नऊज़ु बिल्लाह। कैफियत बयान करते हैं अल्लाह के सिफत की, बहुत बड़ी गुमराही है। अल्लाह को देखे, जिसको देखे उसकी सिफत समझ में आएगी, जिसको देखे ही नहीं उसकी सिफत कैसे समझ में आएगी? ये मिन गैरि तकयीफ़ वला तशबीह, इन तशबीह भी नहीं देना अल्लाह को। इंसान जैसे देखता है वैसे अल्लाह देखता है, इंसान जैसे सुनता है वैसे अल्लाह सुनता है। यानी तुमने अल्लाह को इंसान के मुशाबे करार दिया और इंसान को अल्लाह के मुशाबे करार दिया, बहुत बड़ा गुनाह है। लैसा कमिथलिही शै, अल्लाह ने फरमाया सूरह शूरा के अंदर कि अल्लाह की तरह कोई चीज़ नहीं है, न जिन, न आसमान, न मखलूक, न इंसान, न परिंदा, न हाथी, न कुछ नहीं। अल्लाह की ज़ात ही निराली है। फिर तुम कैसे कहते हो कि अल्लाह इंसान की तरह चलता है, अल्लाह इंसान की तरह सुनता है, अल्लाह इंसान की तरह देखता है? बहुत बड़ी गुमराही। इसी तरह एक तातील, नहीं भी इसका सब कोई माना ही नहीं। अल्लाह सुनता है, नहीं इसका कुछ माना नहीं। सुनेगा तो फिर इंसान हो जाएगा ना, इंसान सुनता है, अल्लाह भी सुनता है। अल्लाह बोलता है कि लैसा कमिसलिही शै, अल्लाह देखता है, नहीं देखता वक्ता नहीं है, समझाने के लिए अल्लाह बोला, बाकी देखता है नहीं। अगर देखता है बोले तो फिर इंसान को तशबीह हो जाएगी इंसान के साथ, और यह बहुत बड़ा गुनाह है। तातील, यह भी बहुत बड़ा गुनाह। इस तरह अल्लाह की इतनी सिफात को उन्होंने मुअत्तल करार दे दिया, बेकार करार दिया, उसका कोई माना नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। इतनी बड़ी गुमराही है, अल्लाह अकबर। लिहाजा इसका भी ख्याल करना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के नाम और सिफात में जो लोग गुमराही का रास्ता इख्तियार करते हैं, कजी का रास्ता इख्तियार करते हैं, टेढ़पन इख्तियार करते हैं, हेर फेर करते हैं, इन सब को छोड़ो, इन सब के पीछे ना पड़ो। जब आएंगे क़ियामत में तो उनको मालूम हो जाएगा, ख्याल करना चाहिए। इसी तरह तावील, अल्लाह के नामों की तावील करना, भाई इसका मतलब ये नहीं, भाई इसका मतलब ऐसा है, उसका मतलब वैसा है, यानी कि सुनने का मतलब नहीं, वो सुनने का मतलब कुछ और है जो हम नहीं जानते। तावील करते हैं, या तो उसका माना पलटते हैं, उलट देते हैं, या कहते हैं कि साहब मुफव्विज़ा, हम इसको जानते ही नहीं। ये तो अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर जो आयतें नाजिल की हैं, मुतशाबिहात आयत, ठीक हुरूफ मुक़त्तआत हैं, उनका माना हम नहीं जानते, ये तो ठीक है कि हमने अल्लाह की तरफ फेर दिया। लेकिन जो चीज़ें समझने की हैं, इतनी सिफात का अल्लाह ने जिक्र किया, इसको ना समझें, यह भी बहुत बड़ा गुनाह होगा।
لہذا ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی صفات کو سمجھنا چاہیے۔ مثال بھی اللہ کی نہیں دینا چاہیے، اللہ کی صفات کو لوگوں کے ساتھ مشابہ قرار نہیں دینا چاہیے، اور اسی طرح اللہ کی صفات میں کو بغیر معنی مطلب اس کا کچھ بھی معنی مطلب نہیں کہنا، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ یا جو صفات قرآن مجید کے اندر آئی ہیں ان کی تعویل کرنا، تحریف کرنا، یعنی سننے کا مطلب جاننا ہے، سننا ہے، یہ سب جانتے ہیں، لیکن یہ کہ نہیں سننے کا مطلب کچھ اور ہے، دیکھنے کا مطلب کچھ اور ہے۔ ایسا اس آیت کو لیس کمثلہ شیء، اس آیت کو رکھ کے انہوں نے اللہ کی ساری صفات کو ایک طرح سے تحریف کر دیا کہ صاحب اللہ کی صفت اگر ہم بیان کریں گے تو پھر انسان جیسا ہو جائے گا نا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مروی ہے، کسی آدمی نے پوچھا اللہ عرش پر کیسے بلند ہوا، اللہ عرش پر کیسے مستوی ہوا؟ کہا الاستواء معلوم، بلند ہونے کا مطلب اوپر ہونا چاہیے، کس کو نہیں کون نہیں جانتا؟ سب سے اونچے اللہ ہی ہے، سب سے اوپر اللہ ہی ہے، یہ تمہارا بالکل واضح ہے۔ اچھا، والکیف مجہول، کیسے بلند ہوا، کتنی اوپر ہے، کہاں ہے، یہ جو ہے نہیں معلوم، وہ اللہ کے شان ہے، جتنا بلند ہونا، جیسے بلند ہونا ویسے اللہ تعالیٰ بلند ہے۔ والکیف مجہول، والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے متعلق سوال کرنا یہ بدعت ہے، صحابہ نے سوال نہیں کیا، لہٰذا ہم کیوں سوال کریں؟ اللہ بلند ہے، عرش کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے۔ لہٰذا یہ باتیں امام مالک سے بھی مروی ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہیں۔ لہٰذا یہ جو اللہ کے ہم صفات بیان کریں گے، ان ساری چیزوں کو آپ سامنے رکھیں۔ اللہ سنتا ہے لیکن اپنے شان، انسان کو سننے کے لیے کان چاہیے، کان کے اندر اس کا پردہ چاہیے، اور سب زور سے بولے تو انسان سنتا ہے، آہستہ بولے تو انسان نہیں سنتا ہے۔ ویسا اللہ کے تعلق سے اگر یہ سمجھیں اللہ کا کان بھی ہے اور اللہ کے کان کا پردہ بھی ہے، زور سے بولیں تو اللہ کو سنائی دیتا ہے اور آہستہ بولیں تو اللہ کو سنائی نہیں دیتا، ہاں یہ سب تشبیہ میں آ گیا، تمثیل میں آ گیا۔ اس لیے ایسے نہیں، اللہ جیسے ہے ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے، اس کی صفات کے متعلق بھی نہیں جانتے وہ کیسے سنتا ہے، لہذا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے بتا دیا ہر چیز سنتا ہے، پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو بھی جانتا ہے، سنتا ہے اللہ تعالیٰ، تو ہم کیوں اس کے متعلق انسان سے تشبیہ دیں، تمثیل دیں، یا اللہ کے صفات کو معطل قرار دے دیں، یا اللہ کے صفات کے اندر تعویل اور تحریف سے کام لیں؟ یہ ساری باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ جب صفات کا ذکر آئے گا آپ یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھیے، اور ذہن میں رکھ کے اللہ کے صفات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ انسان گناہوں سے دور ہو جائے گا، برائیوں سے دور ہو جائے گا، اللہ کی رقابت اور اللہ کا علم اور اللہ کی جو ہے اللہ سب کو گھیرے ہوئے ہے، یہ سب جب اس کے دل میں تصور آئے گا تو گناہوں سے توبہ کرے گا، گناہوں کے قریب بھی نہیں جائے گا، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا۔ لہٰذا ان ساری باتوں کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو قبول فرمائے، اسماء اور صفات پر ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، محکم کرے، اور ہم کو بھی صحابہ اور تابعین کے طریقے پر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔